دنیا کے اندر لوگ ہر قسم کے ہوا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو مال کو ترجیح دیتے ہیں، دولت کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، ہمیشہ یاد رکھنا، علم دین مال حاصل کرنے سے افضل. علم دین کو سیکھنا، عالم بننا، قرآن و حدیث کو سمجھنا، اللہ اس کے رسول کو پہچاننا، یہ مال حاصل کرنے سے افضل ہے. لیکن کچھ لوگ نادان ہیں جو مال کو اکٹھا کرنا، مال کو حاصل کرنا افضل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مال تمہارے پاس ہوگا تو لوگ تمہارے غلام ہوں گے، مال تمہارے پاس ہوگا تو تم بادشاہ کہلاؤ گے، مال تمہارے پاس ہوگا تو تم امیر کہلاؤ گے. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، مال اور دولت کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال صبح میں آتا ہے تو شام کو ختم ہو جاتا ہے، اور شام کو آتا ہے تو صبح میں ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ مال و دولت یہ ایسی چیز ہے، صبح میں آئے گی اور شام کو ختم ہو جائے گی، اور شام کو آئے گی صبح میں ختم ہو جائے گی. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے علم دین کو ترجیح دیا، علم دین کو حاصل کیا. آؤ میں آپ کو بتاؤں، مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ سے عرض کیا گیا، حضور علم اور دولت میں کیا فرق ہے؟ تو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے 7 طریقے سے فرق بتایا. آپ نے بتایا علم اور دولت میں 7 طریقے سے فرق ہے، جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 پر بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا، العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ. علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے. دوسرا فرق بتایا گیا، العلم لا ينقص بالنفقۃ والمال ينقص. علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. آگے بتایا گیا، تیسرا فرق بتایا گیا، يحتاج المال الى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه. مال حفاظت کا محتاج ہوتا ہے اور علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. اور آگے دوسرا فرق بتایا گیا، اذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه في قبره. جب آدمی مر جاتا ہے اس کا مال دنیا ہی میں رہ جاتا ہے اور علم اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. اور دوسرا فرق بتایا گیا، المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل الا للمؤمن. بتایا گیا مال مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے اور علم دین صرف مومن کو حاصل ہوا کرتا ہے. اور آگے فرق بتایا، جمیع الناس یحتاجون الی صاحب العلم فی امرہ دینہم ولا یحتاجون الی صاحب المال. سب لوگ اپنے دینی معاملے میں عالم کے محتاج ہیں جبکہ مالداروں کے محتاج نہیں ہیں. آگے بتایا ایک فرق یہ ہے، علم سے پل صراط پر گزرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور مال اس میں رکاوٹ پیدا کیا کرتا ہے، مال اس میں رکاوٹ بنتا ہے. میرے عزیزوں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے علم دین کو حاصل کرو. علم دین حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، ہر مرد پر فرض ہے، ہر عورت پر فرض ہے. لیکن آج لوگوں نے علم دین کو کھیل سمجھ لیا ہے. حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان، عورت پر، مرد پر فرض ہے. لیکن آج لوگ علم دین سے محروم ہے اور علم دین سے دور رہا کرتے ہیں. میرے پیارو، ہمیشہ یاد رکھنا، علم دین کو حاصل کرو گے تو دنیا آپ کی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اس لیے آپ علم دین کو حاصل کرو. یہ مال دولت کو حاصل کرو، لیکن اس سے پہلے اپنے دین کو حاصل کر لو، اس سے پہلے علم دین کو حاصل کر لو. انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی.